تقدیر پر پختہ یقین کے فوائد۔ جب یہ نظریہ پختہ ہو جاتا ہے کہ وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے تو اس سے کم از کم دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان کو مشکل حالات میں بھی چین و قرار نصیب رہتا ہے، وہ مایوسی اور بے صبری میں مبتلا نہیں ہوتا اور شکوہ و شکایت کی آفت سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ مشکل کی وجہ سے دل پریشان ہو تو یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ جب یہ فیصلہ میری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے میرے اس رب کریم نے لکھوا دیا تھا جس سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا کوئی نہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی، وہ میری بھلائی مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ نمبر دو، آسائش اور طاقت کے وقت انسان نافرمانی، تکبر اور ظلم کرنے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ تقدیر کے فیصلوں کا خوف اور حالات کی تبدیلی کا احساس اسے بے لگام نہیں ہونے دیتا۔ ارشاد ربانی، تقدیر لکھوانے اور اس کی حکمت سے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ بے شک یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھوانا اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یعنی لوح محفوظ میں لکھوانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ تم ان دنیاوی چیزوں پر غم اور بے صبری نہ کرو جو ہاتھ سے جاتی رہیں، اور ان چیزوں پر تکبر و غرور نہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری حالت ذات، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کئی لوگ مشکل حالات میں بے حد پریشان ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ کر شکوہ و شکایت پر اتر آتے ہیں اور رب کریم سے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہرگز اس کی بارگاہ کے لائق نہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں طاقت و اختیار ملے تو ظلم کرنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ جانے کل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے۔ یہ سب تقدیر پر ایمان کمزور ہونے کے نتائج ہیں۔ پختہ ایمان والا بے صبری اور ظلم و تکبر دونوں سے محفوظ رہتا ہے۔